اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کے امکان ہیں، امت مسلمہ کیوں خاموش ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور ایران دوسرے ملکوں کو آگے کر کے پیچھے خود کیوں ہٹ جاتا ہے، اور فلسطین اور لبنان اور اسرائیل کی جنگ کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور تیسری عالمی جنگ کا میں نے کیوں خدشہ ظاہر کیا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اور آپ اپنے نیچے کامنٹ میں بتائیں کیا تیسری جنگ عظیم کب شروع ہوگی، اور آپ کی رائے کیا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت محترم ہے۔ اگر آپ بتائیں گے آپ کی کیا رائے کہ تیسری جنگ عظیم کب شروع ہونے کا امکان ہے، لیکن ہم آپ کو جو پوائنٹ بتائیں گے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کے مین امکان کیوں ظاہر کیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں فلسطین کے نہتے شہریوں پر اسرائیل بمباری کر اور غزہ کے اور یونس اور رفح کے علاقوں میں قتل عام کیا ہے۔ اس کے بعد اب اسرائیل کی فوج لبنان پر فضائی حملے کر رہی ہے۔ کیا لبنان پر زمینی کارروائی کی جائے گی؟ حزب اللہ اب حماس اور حزب اللہ اور حوثیوں کے درمیان یہ جنگ چڑھی، تین گروہ لڑے۔ مثال کے طور پر یہ جنگجو جنگ لڑے، امریکہ کو معلوم تھا کہ امریکہ اس بات پر جانتا تھا کہ جنگجوؤں کے ساتھ جو زمینی لڑائی ہے، افغانستان میں شکست ہوئی، ایران میں لبنان میں شکست ہوئی، لیبیا۔ اب لبنان میں حزب اللہ کی طاقت آپ لوگ جانتے ہیں، اور حزب اللہ کی جانب سے آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور حوثیوں پہلے سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان جنگ چلتی رہی جس میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں۔ اس کے بعد معاہدہ ہوا اور ان کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد اب حوثی اس پر امریکہ کے جو بیڑی وسطی ایرے میں ہیں، اور قطر کا ممالک جو ان کوارٹر ہیں، اگر طالبان کی کوارٹر قطر میں تھا، اس کے بعد حماس کا بھی کوارٹر دیکھیں کہ حماس اپنے جنگجوؤں کے ساتھ رد عمل دیتے۔ اسرائیل اگر زمینی لبنان پر حملہ کرتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میری جو ویڈیو ریکارڈ اس وقت تک تو حملہ نہیں کیا، لیکن جب لبنان پر اٹیک ہوگا اور لبنان کے لوگوں کی شہادتیں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی 1000 کے سے بڑھ چکی تھیں، لیکن فلسطین اور امت مسلمہ جو جنرل قوم متحدہ ہے، اس کا بھی ہم آپ کو ٹاپک بنائیں گے۔ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں جو میڈیا کے سامنے جنگ ہے، جو ہمارے پاس اور آپ کے پاس بھی یہ انفارمیشن ہوگی کہ فلسطین اور اسرائیل اور حماس کے درمیان، اور اس کے ساتھ لبنان پر اب معاملہ، یہ تین ایک ملک دو ممالک کے ساتھ، اس کے ساتھ اب آ رہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چلی 2022 سے، اب یہ 2024 ہو گئے، 2 سال، اور جو جنگ ماہرین ہیں ان کی رپورٹ 2025 سے بھی آگے جا سکتے، اور اس کا کتنا نقصان ہوا آپ لوگوں کو میں انفارمیشن دے دوں کہ روس اور یوکرین کی جو معیشت ہے، روس کو 2% نقصان ہوا ہے اور یوکرین کو 40% نقصان۔ اس کا مطلب ہے یوکرین کا 40% نقصان ہوا اور روس کا صرف 2%۔ اور ان کی فوجوں کی تعداد جو میں نے آپ کو اس کے ہیلی کاپٹروں کی تعداد نہیں بتاتا، لیکن ہمارا مین مسئلہ ہے یہاں تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کے امکانات۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اس وقت صدارتی الیکشن ہے، صدارتی الیکشن 5 نومبر کو ہونے ہیں، اور کون سا جیتنا ہے؟ کملا ہیری اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ یہاں سخت مقابلہ ہوگا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بھی پہلے ہم نے شیئر کی ہے۔ سخت مقابلہ ہونا ہے، اور روس کیا یوکرین پر نیوکلی حملہ کر سکتا ہے یا نہیں، اس پر میں آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتاتا ہوں۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ اگر یورپ یا دوسرے امریکہ نے ہمارے ملک کی جانب سے کچھ بھی غلط کیا تو ہم نیوکلی ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں جب نیوکلی ہتھیار استعمال ہوں گے تو یہ تیسری عالمی جنگ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے، سب سے بڑی طاقتیں اس وقت کون ہیں؟ جو جدید ترین طاقتیں، سب سے بڑی طاقت ہے چائنا کے بعد امریکہ، روس، یہ 3 بہت بڑی طاقتیں، اور اس کے ساتھ یورپ کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ ایشیا میں پاکستان اور بھارت ہیں۔ بھارت کس کا ساتھ دے گا یہ جانتے ہیں؟ بھارت کسی کا ساتھ نہیں دے گا، بھارت نیوٹرل رہے گا، اور پاکستان بھی نیوٹرل رہے گا۔
اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر تیسری عالمی جنگ کے اثرات دیکھیے کہ سب سے مین مدعا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک نقطہ میں نے جہاں جو ایران کے سربراہ سپر لیڈر کی تصویر لگائی، یہی مطلب سمجھانے کے لیے لگائی کہ آپ لوگ دیکھیں کہ فلسطین کے بعد اب لبنان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے اگر میں صدر بنوں گا تو اگر ایران کو میں خون میں نہلا دوں گا، لیکن یہ سب چغلیاں خوریاں سب ان سے پہلے بھی یہ کہتا رہا لیکن کیا کچھ نہیں۔ دیکھیے ایران پر اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران کے ساتھ پاکستان کے ساتھ لگتی ہے اور ایران پر حملہ نہیں ہوگا، اگر ایران پر حملہ ہوگا تو بہت بڑا رد عمل آئے گا۔ مثال کے طور پر کیا برطانیہ، یورو، فرانس اور دیگر ممالک بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ کیا چائنا بھی کود پڑے گا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چائنا ایران کے بارے میں کیا پالیسی رکھتا ہے اور اس کے خلاف کیا روس ساتھ دے گا۔ آپ دیکھیے 3 ممالک اہم ہیں جو ایران کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں۔ سب سے بڑا ممالک روس ہے، روس کے ساتھ چائنا، یہ 3 یہ ممالک ہیں جس پر یوکرین کے سفیر نے بہت سخت بیان دیا تھا کہ آپ چائنا اور ایران کو اپنے ہتھیار ایران کو دینا بند کریں ورنہ سخت رد عمل آئے گا۔ میں اس بیان کو سن کر بہت مسکرایا میں کہ روس پہ جنگ سے فارغ ہوں تو پھر ایران کی طرف آنا۔ اور دوسرا یہ مدعا ہے کہ ایران کے ساتھ جو فلسطین ہے، شام ہے، لبنان ہے، لیبیا اور ترکی ہے اور سعودی عرب ہے اور قطر ہے اور ایران ہے اور یمن ہے اور بحرین ہے، یہ ممالک وسطی ایشیا میں شامل ہوتے ہیں، اور دبئی ایک شہر اور دیگر دبئی، اور اس طرح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب جب یہ جنگ ایران اور چھڑے گی تو سعودی عرب کو بھی پریشان ہونا پڑے گا، اور دیکھیے کہ جب ایران تک قریب معاملہ آئے گا تو پھر پاکستان پر بھی بہت گہرے اثر پڑیں گے۔ پاکستان، ایران، عراق اور جیسے عراق پر پہلے حملہ ہوا، شام پر، اور اس کے ساتھ روس، چائنا، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، دیگر ممالک پر بھی بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اس لیے ہم نے آپ لوگوں کو یہ تفصیلات کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اور سعودی عرب مثال کے طور پر اس وقت عمران خان کی بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت دنیا عالم کا بہت برا حال کی جانب گامزن ہے۔ لبنان مثال کے طور پر فلسطین کے مظلوم لوگ مرے اور لبنان کیونکہ فضائی حملے میں دیکھ چیک کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ لبنان کے پاس کون سے ہتھیار موجود ہیں اور لبنان کے پاس کیا ملک اور اس کی جنگی صورتحال اور دیگر آلات کیا ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو کبھی اگلے ویلاگوں میں بتاؤں گا جب لبنان اور ان 3 ممالکوں میں جنگی صورتحال اور جنگی ممالوں کی تعداد بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن شیئر کر دوں گا۔ میرا مین مدعا یہی تھا کہ آپ تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کے امکانات ہیں جو میں نے مین مدعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ دیکھیے ہم جنگ ماہرین کی رپورٹ پڑھتے ہیں اور جنگ ماہرینوں کے دماغ کی رپورٹ اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنا دماغ شیئر کرتے ہیں کیونکہ تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کے امکانات اس لیے ہیں کیونکہ یہ دیکھیے نا آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ جب فلسطین کا مسئلہ ہوا تھا تو ہم نے لبنان سے اگلا نمبر ایران، فلسطین، لبنان، ایران، دیکھیے کتنا مختصر ہے، لبنان، اس کے بعد کیا پاکستان۔ دیکھیے جنگ اور کہتے ہیں نا اگر آپ کسی شعلے میں ایک ایریا میں آگ جلی ہو اس کے شعلوں کی تپش آپ کی تک آتی ہے، اس لیے ایران میں اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان پر بہت گہرے اثرات پڑیں گے اور پاکستان کے عالمی جنگ اگر جنگ ہوئی تو پاکستان پر بہت گہرے اثرات ہوں گے اور اس کے اثرات کا پاکستان برداشت نہیں کر پائے، جیسے بجلی مانگی، گیس مانگی اور دیگر اشیاء۔ اور ایران پر کیا امریکہ ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی میں آپ لوگوں کو تفصیلات بتا دوں۔ امریکہ ایران پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرے گا، امریکہ اسرائیل، اور دیکھیے کہ کیا لبنان میں فوجی حملہ کریں گے، جی فوجی حملہ۔ اس کے بعد ایران کا کیا، میں پہلے بھی کہا ایران لوگوں کو آگے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ شروع ہو جائیں لیکن آپ ایران پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیا سعودی عرب ایران کے حملے پر خاموش رہے گا یا وہی پالیسی اختیار کرے گا جو فلسطین پر ہے؟ اب دیکھیے کہ 56 اسلامی ممالک ہیں اور اسلامی ممالک کی خاموشی بہت بڑا اثرات ہے، جیسے میں آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے بتا چکا ہوں اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دے چکا ہوں کہ امت مسلمہ کا خاموش ہونا بہت بڑا صدمہ ہے کہ فلسطین کی اگر ایک امت مسلمہ اکٹھی ہو اور اس کا سخت رد عمل دے تو آج 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے فلسطین میں قتل عام، اور قتل عام پر فلسطین جو ہو رہا ہے۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین، ہم نے آپ کو تیسری عالمی جنگ کی تفصیلات اور تھوڑا سا
شیئر کیا ہے۔ اگر اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ایسی صورتحال نہ ہو، لیکن ہم نے خادشہ ظاہر کیا۔ MS News HD 5 آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت میں ملے۔ شکریہ۔